اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر ہارٹ ٹاک میں حاضر خدمت ہے۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ راہ ولی میں ان کا ایک نام ہے، مقام ہے، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا خاندان عرصہ دراز سے پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ اس وقت مسلم لیگی گھرانے میں جو چند ایک گھرانے ہیں راہ ولی میں، ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے نوجوانی کے ایام میں ہی انہوں نے سوشل ورکنگ اور سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ کئی ادوار سے وہ ایک سوشل ورکر اور سیاسی ورکر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ بلدیاتی انتخاب گوجرانوالہ کینٹ پارٹی مسلم لیگ نون سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس بار وارڈ نمبر 4 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میری مراد خرم شہباز حمید بٹ صاحب سے ہے، اور ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وہ ایک ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، جیسے میں نے پہلے ان کے تعارف میں کرایا۔ ان کا خاندان مسلم لیگی گھرانہ ہے، اور راہ ولی میں ان کا ایک نام، ایک پہچان، ان کے شرافت اور محبت، پیار، خلوص، خدمت خلق کے طور پہ پکارا جاتا ہے۔ ان سے بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے ایک لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 4 محلہ گڑھی شریف پورہ مسلم ٹون اور ایک علامہ اقبال ٹون پہ یہ حلقہ مشتمل ہے، اور یہاں پہ پارٹی امیدواران کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار بھی موجود ہیں۔ اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ بیسیکلی ایک مسلم لیگی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں نے ان کے تعارف میں شروع میں بتایا آپ لوگوں کو۔ اور خرم شہباز حمید بٹ صاحب، اور آج ان کی رہائش گاہ پہ ہم موجود ہیں اور ان سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جی خرم بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، ویلکم۔ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ خرم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں اور کب سے سماجی اور سیاسی کاموں میں حصہ لینا شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سردار طاہر صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں۔ میرا تعلق راول کے گھرانے سے ہے۔ میرا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ اس کے علاوہ میرے آباء و اجداد سارے مسلم لیگ سے ہماری وابستگی ہے، اور ہمارا گھرانہ مسلم لیگ کا ایک گھرانہ ہے، الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا ایک خاندان کا ایک نام ہے راہ ولی میں، جی آپ کے دادا ابو رحیم پلوان، جی کشمیری خاندان کا ایک بڑا نام ہے۔ جی تو ان کا میں بھی خود اسی علاقے سے ہوں، جی تو اس لیے میں تو جانتا ہوں، لیکن ہمارے کچھ ناظرین ہیں جو آپ کا علاقہ ہے، وہ اب ان میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ یہ میں سب تعارف ان لوگوں کے لیے لے رہا ہوں۔ جو آپ کے والدین ہیں، جو آپ کا خاندان ہے، وہ مسلم لیگی ہے، جی تو اس وقت آپ ایک آزاد امیدوار کے حیثیت سے الیکشن، بالکل جی جی۔ تو مسلم لیگ کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوگا آپ نے؟ جی، مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ میرٹ نہیں ہوا۔ جیسا کہ عوام کی آواز بھی یہی ہے کہ وارڈ نمبر 4 سے ٹکٹ کے لیے میرٹ پہ کام نہیں ہوا۔ اگر میرٹ پہ کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹ مجھے ہی ملتی۔ اچھا، اس دفعہ دیکھیں، آپ کی برادری، آپ کے قبیلے سے 2 افراد آپ آمنے سامنے آ گئے۔ ایک مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ آپ آزاد آ گئے،
اس سے آپ کی فیملی بٹ نہیں جائے گی آپ کی؟ نہیں، فیملی تو ساری الحمدللہ میرے ساتھ ہے جی. جی جی. میری برادری بھی میرے ساتھ ہے، بلکہ میری برادری اہل علاقہ تمام برادریاں، میں اپنی برادری صرف کشمیری برادری کو اپنی برادری نہیں سمجھتا. گڈ. انصاری برادری بھی میری برادری ہے، رحمانی برادری بھی میری برادری ہے، قریشی برادری بھی میری برادری ہے. جتنی برادریاں ہیں وہ سب میری برادری ہیں جی. میں کسی ایک برادری کے وجہ سے اس الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ تمام برادریاں جو ہیں وہ میری برادری ہیں. اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ مسلم لیگی جتنے بھی آپ کے وارڈ کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دی گئی جی. اور مسلم لیگی جو لوگ ہیں، جو یہاں پہ کارکن ہیں، جو مسلم لیگ کے ووٹر ہیں جی، وہ پھر ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ ہوں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے؟ لوگ الحمدللہ جوک در جوک میرے ساتھ کمپین کر رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں. بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں میرے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کٹ کروا رہے ہیں، جو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میں یہ آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ یہ ٹکٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جیت کے آپ کو دکھاؤں گا جی. ٹھیک ہوگا. یعنی آپ کے ساتھ مسلم لیگی لوگ بھی موجود ہیں، تمام برادریوں کے لوگ بھی موجود ہیں جی، جو آپ کے ساتھ کمپین بھی کر رہے ہیں، آپ کو بھرپور اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں. جی بالکل جی. یعنی آپ ایک بڑا اپسیٹ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ اس سیٹ انشاءاللہ 100% میں جیتوں گا انشاءاللہ. اچھا، آپ کے مقابلے میں ایک پرانا گھرانہ ہے، غلام قادر صاحب ہیں جی. وہ خود تو اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے، پچھلی دفعہ وہ خود لڑے تھے تو انہوں نے جیتا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے نشان پہ. جی. تو اس دفعہ ان کا بیٹا آپ کے مقابل میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مقابلے کی فضا میں زیادہ بہتری آئے گی؟ میں نہیں، یہ بات میں نہیں سمجھتا، کیونکہ عوام کی جو آواز ہے نا جی، اہل ایوارڈ کی جو آواز ہے وہ میرے ساتھ ہیں جی. صحیح. لوگ ان سب لوگوں کو جو آزما چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جیسا کہ جس بندے کو ٹکٹ ملی ہے نون لیگ کی، جی جی، پچھلی دفعہ 2015 میں لوگوں نے ان کو آزمایا اور وہ تیسرے نمبر پہ آئے. مسلم لیگ کی نون کی ٹکٹ لے کے تیسرے نمبر پہ آئے، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی یہ جیت میری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. نہیں، یہ پچھلی دفعہ تیسرے نمبر پہ آنے والے بندے کو کس بیس پہ لوگوں پچھلی دفعہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا؟ یہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے جی. راولی کو، اس علاقے کو مسلم لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے. بالکل ایسی بات. اور شیر کے نشان پہ جو بندہ الیکشن ہار جائے جی، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں ہارا ہوگا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں جی، میرٹ نہیں ہوا. اچھا. ٹکٹ پہ میرٹ ہوتا تو پھر وہ ٹکٹ مجھے ہی ملتی. صحیح. کیونکہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر توفیق بٹ صاحب کا 5 سال میں نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کے ساتھ رہا ہوں. عوام کے نچلی مسائل جو گلی محلے کے مسائل ہیں ان کو میں جانتا ہوں، اور بہت زیادہ مسائل میں نے حل بھی کروائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکٹ کا حقدار اصلی میں ہی تھا. صحیح. آپ نے جیسے بتایا آپ توفیق بٹ صاحب کے ساتھ بھی رہے، ایم پی اے تھے جب. جی. اس دفعہ بلال قدرت طاہر صاحب ہے. جی جی جی. اس دفعہ ایم پی اے. جی جی جی. تو کیا مسلم لیگ نے ہمیشہ سے یہاں سے کامیابی حاصل کی ہے؟ جی. تو اس سے آپ کے ووٹر میں، آپ کے حوصلوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بلال صاحب بیسکلی تو اچھے انسان ہیں، جی. شریف انسان ہیں. وہ ابھی ان کو موقع نہیں ملا کام کرنے کا، کام بھی وہ کریں گے تو جب وقت آئے گا ان کا. بہرحال جو ٹکٹ کے لحاظ سے میرٹ ہوا ہے وہ بلال صاحب کے، میرا نہیں خیال کہ بلال صاحب، میں نہیں کچھ کہہ سکتا اس بارے میں. یعنی وہ کر بھی سکے؟ کیا نہیں کر سکے. جی. ہو سکتا ہے ان کے اختیار بھی نہ ہو. جی ہو سکتا ہے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے. صحیح. اب بات کرتے ہیں کچھ آپ کا سیاسی اور سماجی. جی. آپ نے سیاست میں آنے کا کیسے سوچ لیا کہ میں سیاست میں آؤں یا سماجی کاموں میں آؤں؟ یہ تو مجھے بچپن کا شوق تھا. میرے والد صاحب جب وہ باہر لوگوں کے ساتھ کسی کام میں جایا کرتے تھے، میں بچپن میں ہی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. کوئی پریا ہوتی تھی یا کوئی پنچایت ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا. اس بات کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، لوگوں کے کام آ سکوں. جیسے میرے دادا ابو رحیم پہلوان، میرے والد صاحب، میرے چچا جو بھی ہیں الحمدللہ، اصغر صاحب بھی موجود ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ بھی اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. میرا بھی دل تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ چلوں، ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ ان کے مسائل کا حل کروں. جی. صحیح. آپ
ایک سماجی اور سیاسی طور پر کام کرتے ہیں جی اور پچھلے تقریباً 8-7 سال سے مستقل مزاجی کے جی ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. جی آپ ایک نوجوان ہیں. جی نوجوانوں کو تو اور معاملات میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. جی بالکل. آپ نے کیوں اسی خدمت کے شعبے کو اپنا لیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا پیشن تھا کہ لوگوں کی عوام کی خدمت کروں، تو الحمدللہ مجھے یہ پلیٹ فارم ملا کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروا سکوں، اور میں نے بہت زیادہ ایسے کام کیے ہیں جس پہ مجھے خود بھی فخر ہے، اہل علاقہ کو بھی فخر ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنازہ گاہ ہے، راہ والی کی جو پرانا جنازہ گاہ ہے اس کی تعمیر میں میں پیش تھا، انشاءاللہ تعالی کام بھی کروایا اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ گرلز ہائی اسکول کے لیے گتا فیکٹری والی جگہ میں 2 ایکڑ زمین ہم نے گرلز ہائی اسکول کے نام ٹرانسفر کروائی، اور ادھر ماشاءاللہ اسکول بھی بنا ہوا ابھی اور تھوڑی سی کنسٹرکشن رہتی ہے. اس کے علاوہ پارک تھا ریلوے پارک، وہ بھی میں نے ریلوے پارک کے لیے جدوجہد کی اور اس کو بنوایا. اس کے علاوہ علاقے میں سڑکیں بنوائیں، محلہ گڑی میں سڑکیں بنوائی، علامہ اقبال ٹاؤن سے لے کے ہائی اسکول بوائز ہائی اسکول تک سڑک بنوائی. اس کے علاوہ میں نے ٹرانسفارمر لوگوں کے بجلی کے کام الحمدللہ بہت سارے کام کروایا میں نے. ٹھیک ہو. یعنی اس وقت آپ کے مائنڈ میں تھا کہ آپ نے کبھی بلدیاتی الیکشن لڑنا؟ نہیں، مجھے خدمت کا شوق تھا، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں ہی رہوں. صحیح. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بھی اور نیکی بھی ہے. ان کے ساتھ رہنا، ان کے مسائل کو حل کروانا اور اللہ کی رضا کے لیے حل کروانا، یہ ایک نیکی ہے اور مجھے شروع سے بھی بچپن سے یہ شوق تھا. جی اچھا، لوگ سیاست میں آتے ہیں، اپنا تعلق بنائیں گے، سیاست کریں گے، کسی سیٹ پہ اوپر بیٹھیں گے، تو پیسہ آتا، پیسے کے ساتھ پیسہ بنانے آتے ہیں، شہرت کے لیے آتے ہیں. آپ کیوں آئے؟ جیسا کہ الحمدللہ آپ کو میں نے بتایا کہ میرے دادا ابو رحیم پہلوان، والد صاحب حمید پہلوان، ان کو میرے خیال زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، ڈویژن لیول پہ لوگ ہر لوگ جانتے ہیں. جی تو نام کی تو ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں، ہمیں وراثت میں نام ملا ہوا ہے. پر میرا جو خواہش تھی لوگوں کی خدمت کرنا، میں صرف وہ آگے لے کے چلوں گا. جی میرے بزرگوں کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. جی میں آپ نے توفیق بٹ صاحب سٹنگ ایم پی اے تھے، ان کے ساتھ آپ کے بڑے درینہ تعلقات ہیں. جی. آج بھی ہیں. جی جی اور کیا اس دور میں کبھی کوئی مالی فائدہ لیا جس کا کوئی آج آپ کا کوئی اسکینڈل ہو؟ جی آج تک الحمدللہ نہ تو بٹ صاحب کا کوئی بنا، نہ ہی الحمدللہ میرا بنا. جی صحیح. راہ والی میں بھی دیکھ لیں، گجرا والا میں بھی دیکھ لیں، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کو ایک پیسے کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن آئی ہو. جی صحیح. جی آج تک نہیں ہوا. آج میرے جو مہمان ہیں وہ وارڈ نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ راولی سے ہیں. خرم شہباز حمید بٹ صاحب ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ جو جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج ہارٹ ٹاک کے جو میرے مہمان ہیں خرم شہباز حمید بٹ صاحب ہیں. جی بٹ صاحب، راہ والی کی جو ہسٹری ہے اس میں کبھی کوئی کشمیری ممبر کنٹونمنٹ بورڈ نہیں بنا؟ نہیں جی، میرے دادا ابو کنٹونمنٹ بورڈ کے تو نہیں بنے، ویسے وہ چیئرمین رہے ہیں. بلدیہ کے رہے جی رہے یا ہیں. وہ جی یونی کونسل کے رہے ہوں گے. جی جی جب یونی کونسل جی بالکل. کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آج تک پچھلے کئی سالوں سے جی یہ الحمدللہ تاریخ میں چینج کروں گا اور اس دفعہ انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر بن کے اس رسم کو ریت کو توڑ دوں گا میں. جی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ یہاں کے اوپر یہ اس برادری کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، کشمیری برادری کو. نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ اچیومنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ میں ہی کروں گا. اچھا بٹ صاحب، آپ کے اس حلقے میں پہلی دفعہ علامہ اقبال ٹاؤن کو شامل کیا ہے. جی وہاں پہ جو ہے نا مقامی لوگ نہیں ہیں، باہر سے جو لوگ جی نے جگہ خریدی ہے، کرایہ دار ہیں، کچھ ذاتی جگہ لے کے لوگ رہ رہے ہیں. یہ نئی وہ سوسائٹی بنی ہے. جی تو جو آپ کا آبائی علاقہ ہے وہ شریف پورہ یا گڑی جی کا محلہ ہے، اس کے اندر لوگ وہ ہے. لیکن وہاں پہ آپ کس بیس پہ آپ ووٹ لے؟ علامہ اقبال ٹاؤن کے جو لوگ ہیں جی وہ بہت
सोफिस्टिकेटेड और अच्छी सोसाइटी है। ये नहीं मैं कह रहा कि दूसरे नहीं है, दूसरे महल्लेदार भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गढ़ी महल्ला के भी और शरीफपुरा के मुस्लिम टाउन के लोग भी ऐसे ही हैं। पर ये जो कम्युनिटी इलामा इकबाल टाउन के ना जी, ये बहुत अच्छे लोग हैं और शरीफ तबा लोग हैं। इनके साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं कि इनको जो बिजली का इनका जो सहूलियात हैं वो नहीं पहुँचाई गई। सही। एक बंदा ट्रांसफार्मर लगवाता है और दूसरों को ब्लैकमेल करता है और पैसे इकट्ठे करता है, ये उनके साथ ज़्यादती है। अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, इंशाअल्लाह ताला जीत के ये सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी पे काम होगा कि इनके जो जी इलामा इकबाल टाउन के अंदर जो बिजली के मसाइल हैं ना जी, वो हल करवाना है जी मैंने इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपका जो हल्का है उसमें इलामा इकबाल टाउन पहली दफ़ा शामिल जी, ठीक है, और खुशी टाउन भी जी, खुशी टाउन भी जी। ये तो लाइन जो शामिल हुई है। जी बिल्कुल आप क्या समझते हैं कि यहाँ का जो नौजवान है, जी क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी नौजवानों की है, जी, और नौजवान आपकी आवाज़ पे आपके साथ चलने को तैयार है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रियल स्टेट का भी काम करता हूँ, तो मेरा इंट्रैक्शन रहती है उधर इलामा इकबाल टाउन में, लोगों से मिलना जुलना रहता है, खुशी टाउन में भी रहता है। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ लग गए हैं, मेरे साथ मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनको दूसरे लोग अभी जानते भी नहीं होंगे। सही। जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको जानते भी नहीं हैं, पर वो लोग जो इलामा इकबाल टाउन की कम्युनिटी है उन्होंने मुझे इंशाअल्लाह ताला रिस्पांस बहुत अच्छा दिया है, और वो मैं समझता हूँ कि वो मेरी जीत के साथ होंगे जी इंशाअल्लाह। आपने जैसे शुरू में हमारे साथ बात में कहा कि आपके जो मद्द मुकाबल है वो आपका अपनी बरादरी से भी है, एक वैच है, और दो बट ख़ानदान से हैं, जी। एक तराजू के निशान पे भी लड़ रहा है जी। यानी इससे बरादरी के अंदर कोई डिफरेंस मौजूद है? सरदार साहब पता क्या मामला है, ये जो बल्दियात के इलेक्शन होते हैं ना जी, वो शख्सियत के होते हैं, सही। वो इंसान के किरदार के अखलाक के होते हैं जी। उसके टिकट से या किसी और मामले से कोई तल्लक नहीं होता। मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा बहुत पुराना है, लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पुराना है, तो इंशाअल्लाह ताला लोग मुझे इज़्ज़त देंगे जिस तरह। यानी टिकट से सपोर्ट मिलती है बंदे को पार्टी की, लेकिन है कि पार्टी की सपोर्ट मिलती है, बल्दियात में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्यादातर शख्सियत के वोट होते हैं, आपकी रेपुटेशन, आपका अखलाक, आपका रहन सहन, जो इलाके के आपके किरदार के वोट, किरदार के वोट जी। सही जी ऐसे ही है। आपका इस एरिया के अंदर एक नाम है कबीले का जी, और अल्हम्दुलिल्लाह, जी। तो आप उस नाम को आप आगे की तरफ लेके जाना चाहेंगे साहब? जी इंशाल्लाह जी, मैं कोशिश तो यही है कि मैं इसको और मज़ीद इसमें इज़्ज़त में इजाफा करूं, मेरी तो कोशिश यही है जी। आप ये बताएं कि अगर इलामा इकबाल टाउन, खुशी टाउन, मुस्लिम टाउन, शरीफपुरा, गढ़ी के लोग जी आपको वोट दें, जी, वो कौन से आपके जहन में को खाका है कि आप इनके वो मेजर मसाइल हैं जो आपके एक एज ए मेंबर कंट्रोलमेंट बोर्ड हल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है अभी तक इनका कोई भी मसला हल नहीं हो सका। सही। मोहल्ला गढ़ी में आप देख लें, शरीफपुरा में देख लें, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं है, ना किसी मेंबर की तवज्जो है। मैं विज़िट करता रहता हूँ, मेरा हल्का है, मैंने देखा है कि इकबाल टाउन में एक साइड पे नाली बनी हुई है, दूसरी साइड पे नाली भी नहीं है, कोई गली तंग है, कोई बड़ी है, किसी जगह पे सीवरेज है और किसी जगह पे नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं। मुस्लिम टाउन में भी यही हाल है, शरीफपुरा में गलियां गंदी हैं, नालियां गंदी हैं, कोई सफाई करने नहीं आता। पूरी वार्ड में 2-3 बंदे लगे हुए हैं और इतना बड़ा हल्का है वार्ड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई सफाई का निज़ाम बेहतर है। उसके अलावा पानी को कोई फ़िल्टर इकबाल टाउन में 1-2 लगा होगा, वो भी खुद साख्ता लोगों ने लगवाया। कोई पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है जी, पूरे वार्ड के अंदर? जी वार्ड के अंदर है जी। सही जी। अच्छा, सीवरेज का निज़ाम नहीं है? सीवरेज का तो बिल्कुल निज़ाम नहीं है, 5 मिनट बारिश हो तो लोगों के घरों के आगे पानी खड़ा हो जाता है जी। सही। इसके लिए आपके दिमाग जहन में इंशाअल्लाह ताला इन सबसे प्रायोरिटी पे काम यही मैंने करवाने हैं, सीवरेज, सफाई, पानी और बिजली का मसले जो हैं जी मेरे, ये
پریورٹی ہے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جو عوام کے بنیادی رائٹس ہیں وہ تو ان کو ملے نا، ملے جس کا ہم ٹیکس لے کے ان کو دیتے ہیں وہ تو ان کو ملے نا ملنے چاہیے جی۔ یہ جو علامہ اقبال ٹون ہے، خوشی ٹون ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ ایک ڈگری کالج بھی موجود ہے جی اور اسکول بھی موجود ہے آپ کے جی حلقے میں، پرانا اسکول ہے، ہائی اسکول جی ہے راولی کا۔ اس کے ارد گرد بھی لوگوں کی زمینیں تھی، اس کو کاٹ کے سوسائٹی میں حصہ بنا جی دیا۔ جی کسی نے کوئی پلان نہیں کیا کہ اس یہاں کے جو نوجوان ہیں، جو جی فیملیز ہیں، جو بچے ہیں، کہ انہوں نے کل کھیلنا بھی ہے، جی کودنا بھی ہے، اس کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر کبھی آپ ریل اسٹیٹ کے کام میں جی جی مصروف کیوں نہیں؟ جب یہ چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں تو جی اس چیزوں یہ نقشے جب پاس ہوتے ہیں، سوسائٹی اپروول ہوتی ہے، تو کیوں آپ لوگ یہ لوگ اس کے اوپر سوچتے ایک نہیں ہیں؟ میجر مسئلہ ہمارے راولی کا کہ یہ نہیں میری وارڈ میں، پورے راولی میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے، کوئی پارک نہیں ہے اچھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ایک سنگین مسئلہ ہے، بچوں کے لیے کھیل کود کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، بچوں کے لیے نشوونما کے لیے گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے جہاں بچے کھیلیں کودیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈیز پارک بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ہماری ماؤں بہنیں آ کے کوئی چہل قدمی کریں، جہاں بیٹھ سکیں، تفریح کر سکیں۔ یہ مسائل تو ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ مسائل ہم حل کریں۔ صحیح۔ یہ بورڈ میں انشاءاللہ جیت کے میں جاتا ہوں، بورڈ کی میٹنگ کر کے ممبران صاحب بیٹھیں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کرے عوام کو۔ صحیح۔ آپ رفیق بٹ صاحب کے ساتھ رہے، جی یہاں کے بھی ایم پی اے رہے، شیخ ممتاز ہاشمی صاحب مصطفی جی جی کے، جی جی اس دور کے اندر بھی لوگوں نے اس ویژن کے اوپر کام نہیں کیا۔ جی یعنی پہلے جو ادوار میں لوگ جیتے رہے جی وہ صرف ایک خاص مدت ویژن کے ساتھ، جی آپ نوجوان ہیں، جی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال یا 20 سال یا 50 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے جی علاقے کرنی کی، چاہیے کہ یہاں پہ کل یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ جی اس حوالے سے پلے گراؤنڈ بڑا ضروری ہے، ہر ایوارڈ سے ہر نوجوان کی یہی آواز جی ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے کہ ہمیں پلے گراؤنڈ دیا جائے۔ نہیں، اس بات کو میں لے کے لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ تعالی راہ والی کے لیے ایک اچھا سپورٹ کمپلیکس بنانے کی میں کوشش کروں گا جہاں پہ ہر قسم کی کھیل بچوں کو اجازت ہو وہ کھیل سکیں جی، صحیح۔ انشاءاللہ تعالی جی۔ اچھا، آپ سب لوگ نوجوانوں کے اوپر بات کرتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہماری جو گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹھی جی ہیں جی ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جی ان کی فلاح و بہبود کے اوپر کوئی بندہ کام نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کا کوئی ویژن ہے؟ ہاں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ایک ایسا کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ اپنے ہنر کو آزما سکیں۔ ان کے پاس جو ہنر ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی ڈیزائننگ کرتا ہے، ان کو ایسا کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ اپنے ہنر کو آزمائیں اور وہ کوئی نہ کوئی ان کو اللہ راہ ہموار کرے اور وہ ترقی کی طرف جائیں جی۔ میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی کام کہ راہ ولی کے اندر بھی جی، ایسا راہ والی میں ایسا ہونا چاہیے جی۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ جو یہ پچھلے 2 سال سے کرونا کی جو صورتحال ہے جی تو اس کے اندر آپ نے کوئی عوامی سطح پہ کوئی خاص ذمہ داری کوئی نبھائی؟ جی ذمہ داری الحمدللہ نبھائی ہم نے۔ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دی کہ کرونا کے حالات میں آپ گھروں پہ رہیں، باہر نہ نکلیں، کسی کام سے باہر نکلیں، اگر ضروری ہے تو باہر آئیں ورنہ اپنے گھروں میں رہیں، اور کافی حد تک اس پہ ہم نے کنٹرول بھی کیا الحمدللہ۔ یہ اب بات تو کافی کم ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی، جیسے عوام سمجھدار ہے اس پہ کنٹرول کرتی ہے اور یہ وبا انشاءاللہ پاکستان سے ختم ہو جائے گی، بلکہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ آمین۔ آمین۔ بٹ صاحب، یہ جو صورتحال ہے موجودہ، سیاست میں لوگ آتے ہیں تو لوگ مختلف جنت توقعات آپ لوگوں سے وابستہ کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس آئے گا مدد امداد کے لیے آئے گا، کوئی تھانے کے مسائل کے لیے آئے گا، کوئی بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے آئے گا، کوئی کہے گا ہمارا میٹر لگوا دیں۔ آپ کے اوپر لوگوں کا بڑا، کوئی کہے گا ہمارے بچے کو روزگار لگوا دیں، جی۔ نوکری لگوا دیں۔ تو ان تمام چیزوں سے کیسے نبٹتے ہیں؟ میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر PP 96 کام کیا ہوا ہے، تو یہ مسائل میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ مسائل ہمارے فیملی میں والد صاحب کے پاس بھی لوگ ایسے آتے تھے
اور وہ ایسے ہی لوگوں کے کام کرتے تھے. یہ ہم کوئی نئے نہیں دیکھ رہے, ہماری فیملی ہے, دادا کے پاس بھی لوگ آتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل لوگوں کے حل کروائے بھی بہت زیادہ اور کرواتے رہیں گے جی. جہاں تک ہماری اللہ نے ہمیں ہمت دی ہوئی ہے, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کا کام کریں. راولی میں ایک میجر مسئلہ جو کچھ عرصے سے ہے, منشیات نوجوانوں کی اس کی طرف جا رہے ہیں. منشیات فروشی بڑی عام ہے اور انتظامیہ میں اس لیول کی کارروائی نہیں کرتی. کیا اس کے لیے سیاسی طور پر آپ جیسے نوجوانوں کو, سیاسی لوگوں کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں بڑی وجہ ایک علاقے میں گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی نا بچوں کے جو ترجیحات ہیں نا وہ منشیات کی طرف جا رہی ہیں. بلکہ اس میں انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بحیثیت عام شہری ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں ہم ایسے کوئی لوگ دیکھیں جو منشیات فروش ہیں, انتظامیہ کو اطلاع کرنی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ یہ نسور کو ختم کیا جائے, علاقے میں جو یہ منشیات فروشی ہے ختم کی جائے. بٹ صاحب یہاں پہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جی وہ بعض دفعہ ان جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, اپنے جوڑ توڑ کے لیے اپنے آپ کو گنڈا عناصر لوگوں کو ساتھ بھی چلتے ہیں. تو کیا آپ, اگر آپ تو پہلے سے ہی کوآرڈینیٹر تھے, جی کیا اس دور میں بھی آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہوں گے, اور اب بھی اگر آپ جیتتے ہیں تو کیا آپ اپنے حلقے کے اس راولی کے لوگوں کی, اس طرح کے لوگوں کی مدد امداد کریں گے؟ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, آپ ریکارڈ موجود ہوگا تھانہ راولی میں جی کہ میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر 5 سال رہا ہوں. میں نے کسی پر ایک ایف آئی آر سچی بھی نہیں کروائی. ٹھیک ہے, کوشش کی ہے صلح ہو جائے, ان کی آپس میں صلح کروائی ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروایا بھی. میں تھانے کچہری کی سیاست کو اچھا نہیں سمجھتا جی. یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی. ہاں لوگوں کے کام جائیں, کام کریں, ان کی خدمت کریں. کوئی کسی کو نجائز پکڑا گیا اس کو چھڑوائیں, کسی کی ہیلپ کریں, پر کسی کے ساتھ تھانہ پکڑوا کے چھڑوانا اور چھڑوا کے پھر پکڑوانا یہ مجھے نہیں آتا جی. یہ تھانہ سیاست کی آپ کے خلاف ہے؟ میں خلاف ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ ریل اسٹیٹ سے کاروبار کرتے ہیں, پیسہ بھی آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے الحمدللہ. کیا سیاست میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرا مقصد عوام کی خدمت ہے جی, اپنے لوگوں کی خدمت ہے, اور پیسہ کا اکٹھا کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں. آپ کا کوئی خواب جو سیاست میں آنے سے پورا ہوا ہو, یا کوئی ایسا خواب جو پورا کرنا چاہ رہے ہو؟ خواب یہی ہے کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ لوگ بعد میں بھی یاد کریں کہ یار اس بندے نے یہ کام کیا. جیسے میرے دادا کو لوگ یاد کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی کوئی یاد کرے کہ یار یہ بندہ اس طرح کی خدمت علاقے کی کر گیا ہے, اس نے یہ کام اچھے کیے ہیں, اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اور لوگ دعا دیں جی. اور راولی میں ایک ہی ڈسپینسری ہے, جنرل ہاسپٹل ہے جی, اور بہت بڑی علاقہ ہے. کیا یہ ہماری ضروریات پوری کرتی ہے؟ نہیں جی, بالکل ضروریات نہیں پوری کرتی. سوائے بچے کو ویکسین کرنے کے علاوہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. یا کرونا کا یہ ویکسین ہو رہی ہے, پر مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک پراپر ڈاکٹر بیٹھنا چاہیے, ایمرجنسی ہو وہ چیک کرے. کسی کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ہو گیا, اس میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ملے ادھر, پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ادھر جی. اس کے حوالے سے کوئی ویژن ہے جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلے یہ بھی میرے جو کاموں کی لسٹ میں ہے, یہ بھی شامل ہے کہ اس کے لیے پراپر ڈاکٹر کا بھی ارینج کرنا ہے, اور یہ پراپر کھلا رہے, 24 گھنٹے کھلا رہے جی, عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے جی. ٹھیک ہے جی. اپگریڈیشن اس کا جی ہو ٹاسک میں شامل ہے, اس کی اپگریڈیشن ہونی چاہیے, ہاسپٹل بن جائے نا جی, نام کا ہاسپٹل نہ رہے جی. ٹھیک ہو گیا. خرم شہباز حمید بٹ صاحب سے بات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا, لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان شخصیت ہیں ہارٹ ٹاک میں, وہ خرم شہباز حمید بٹ صاحب ہیں, جو ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہے, اور آزاد حیثیت سے وارڈ نمبر 4 حلقہ راولی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور
ان سے دوبارہ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی بٹ صاحب، موجودہ جو الیکشن ہے اس کے اندر آپ کے مقابل میں 2 میجر بڑی پارٹیاں ہیں، جی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، جی اور آپ آزاد سے حیثیت سے ہیں. جی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس جماعت کے بندے سے ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کا میں بلدیات میں اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. یہ الیکشن شخصیت کا الیکشن ہوتا ہے جی. تو میں انشاءاللہ تعالی سمجھتا ہوں کہ میرا کسی سے مقابلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا جی. یعنی انشاءاللہ آپ ان دونوں سے بہتر انشاءاللہ امیدوار جیت جاؤں گا جی انشاءاللہ تعالی. صحیح سے. اچھا بٹ صاحب، جیسے آپ نے شروع میں بتایا، بیچ میں ہمارے ساتھ کہا کہ یہاں کے جو میجر مسائل ہیں، صاف پانی، واٹر سپلائی، سیوریج، واپٹا کے مسائل ہیں، الیکٹریسٹی کے، پارک کے، جی گراؤنڈ جی کے. جی بالکل. آپ نے پچھلے ادوار میں یہاں پہ اسکول کے کام کروائے، جی کالج کے کروائے، جی سڑکیں بنوائیں، جی اور اس طرح کے بے شمار اپنے ایم پی اے کے کوٹے سے کروائے. جی بالکل. تو آنے والے وقت میں بھی یہاں پہ آنے والے وقت میں آپ کو اگر عوام موقع دے گی تو آپ نے کہا جی یہ منصوبے پر میں کام کروں گا. جی انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے عزت دی اور میں ممبر کنٹرول بورڈ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے کامیاب کروائے تو میں ان مسائل پہ کام کروں گا. آپ نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں. جی. اور آئندہ جو آپ کا لائے عمل ہے، کیونکہ اس وقت جوڑ توڑ چل رہا ہے جی اور آپ کے اوپر پریشر بھی ہوگا، فیملی کا بھی، برادری کا بھی، علاقے کی مسلم لیگ کے لوگوں کا بھی، دوسری جماعتوں سے بھی، جی. کہ آپ کسی کے حق میں دستبردار ہو. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ہو سکتا ہے الیکشن نہ بھی لڑیں. نہیں جی، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یعنی آپ کو اپنی موومنٹ سے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ راولی میں بٹ فیملی سے بندہ ضرور ممبر کنٹرول اور بورڈ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوگا جی. صحیح. واہ جی. زبردست. اچھا بٹ صاحب، آخر پہ ہم ایک چیز یہ ڈسکس کر لیں کہ آپ اپنی وارڈ کے لوگوں کے لیے خاص میسج دینا چاہیں. میری اہل وارڈ نمبر 4 راہ والی سے یہ التجا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں. تو میری ایک آپ سے اپیل ہے کہ وارڈ نمبر 4 محلہ گڑھی، مسلم ٹون، شریف پورہ، خوشی ٹون، اقبال ٹون سے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کروائیں. میں انشاءاللہ ایک نئی سوچ اور ایک نئے ویژن کے ساتھ آپ کے مسائل حل کرواؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا. خرم شہباز حمید بٹ کی طرف سے اہل علاقہ کو، وارڈ نمبر 4 کو، راہ والی کو، اہل پاکستان کو 14 اگست کی خوشیاں مبارک ہوں. اور میری طرف سے اپنا سٹی 55 کو سالگرہ بھی مبارک ہو. شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آج جو میری مہمان شخصیت ہے ہارٹ ٹاک میں، وہ خرم شہباز حمید بٹ صاحب تھے، اور وہ وارڈ نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ کینٹ سے الیکشن آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں. امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی، اور مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے ایک نئے مہمان کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا. آپ کا میزبان سردار طاہر محمود. بہت شکریہ. اللہ حافظ.